بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آم، آج رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور دوسرا روزہ شروع ہوا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن تو پڑھ ہی رہے تھے پورا سال، لیکن اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ خاص بنیادی باتیں جو ہیں ان سے آگاہی جو ہے وہ دی جائے۔ تو میں نے جو لیکچر نمبر 1 ریڈی کیا ہے وہ ہے دین کیا ہے، فطرت کیا ہے اور دین کے ماخذ کیا ہیں۔ تو جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ دین ہے کیا چیز اور اس کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے، کیا مقصد ہے۔ تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں آتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے رشتے ہوتے ہیں، ایک پورا جو ہے نا وہ معاشرہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو پورا معاشرہ ہے وہ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام تم کرو، یہ کام تم نہ کرو، اور سم ٹائم اسے یہ کہا جاتا ہے کہ دین یہ کہتا ہے، مذہب یہ کہتا ہے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، اور کچھ ایسی اس کی گٹ فیلنگز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کے اندر سے نکل رہی ہوتی ہیں، پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ میں خود بھی ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ خود اس چیز کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو یہاں پہ ہم دین کو بھی ڈیفائن کرنے سے پہلے بات کریں گے فطرت کی۔ فطرت کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہر جو مخلوق ہے نا اس کو ایک خاص فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ تو ایک خاص فطرت پہ پیدا کرنے کا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثلاً شیر ہے، اس کو پیدا کیا تو اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ گوشت کھائے گا، وہ بھوکا مر جائے گا لیکن وہ گھاس نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جو پرندے ہیں ان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اڑتے ہیں۔ اس طرح سے انسان ہے، اس کی اپنی ایک فطرت ہے، اس کے کچھ فطری تقاضے ہیں، اور جتنے بھی جاندار ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان سب کو ایک خاص فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا، حتیٰ کہ جمادات کو بھی، یعنی کہ جو سیارے اور ستارے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک جو ہے وہ خاص فطرت ہے، وہ اپنے اپنے جو کام ان کو دیے گئے ہیں ان پہ ہی وہ رہتے ہیں، اور وہ ساری زندگی انہی پہ کام کرتے ہیں۔ ہر انسان ہر جو مخلوق آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، اپنی ہی فطرت میں کام کرنے پر۔ تو یہ ہے فطرت۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، ہم فطرت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید دین جو ہے نا وہ ہمیں آگے انبیاء نے بتایا، یعنی جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ دین ہے، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اور جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو دین ہے اس کا جو اصل موضوع ہے نا وہ انسان کی اخلاقیات ہے، وہ انسان کی اخلاقیات پہ بات کرتا ہے، وہ انسان کو مورلی بہت سٹرونگ دیکھنا چاہتا ہے اور بہت سٹرونگ اس کو کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ مختلف ہدایات جو ہے وہ دیتا ہے انسان کو کہ اس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی فطرت کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی اس کو بھول جاتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ یہ جو باقی ساری چیزیں نا یہ فرسٹ پہ آ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب وہ انبیاء کو بھی بھیجتے ہیں تو انبیاء بھی آ کے ان کو یہی کہتے ہیں کہ وہ فطرت، اس فطرت کی طرف لوٹو، اپنے اندر جھانکو، اپنے ضمیر کی آواز سنو، اپنے دل سے پوچھو کیا تمہیں یہ آواز نہیں آتی؟ کیا تمہارے وجود کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تو کس چیز کے احساس کی طرف انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ توجہ دلا رہے ہوتے ہیں؟ وہ دو باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو وجود ہے اس کا ایک احساس ہے، ہر انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو احساس ہے وہ ہم نے انسان کے اندر ودیت کر دیا، یعنی اس کو ڈال کے بھیجا ہے انسان کے اندر۔ اور دوسری جو بات انسان کے اندر ڈال کے بھیجی ہے وہ ہے ایک شعور، کیونکہ انسان جو ہے وہ ایک شعوری مخلوق ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، گدھا ہے، بھیڑ ہے، شیر ہے، پودے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کیونکہ انسان کی فطرت ہی یہ بنائی تھی، اس کو ایک اختیار دیا گیا تھا، تو جون سی مخلوق کے پاس اختیار ہوگا پھر لازم سی بات ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ پہلے اسے اس بات کا شعور دیا جائے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، پھر اس کو اختیار دیا جائے گا، پھر وہ اپنی مرضی سے یا صحیح کی طرف جائے گا یا غلط کی طرف جائے گا، اور پھر جس کی طرف وہ جائے گا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ایک رزلٹ آ جائے گا، اس کا ایک امتحان جو ہے اس کا نتیجہ اس کے سامنے آ جائے گا قیامت کے روز، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس ایک اسکیم کے تحت دنیا میں بھیجا ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے، تو اس کے اندر ہی پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی پیدا کر دی اور اس کے اندر ڈال کے اسے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ مثال کے طور پہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے،
ہر انسان کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ قتل کرنا بری بات ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ کسی کی چغلی کرنا، کسی کی غیبت کرنا بری بات ہے، اور ہر انسان کو پتہ ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا یا سچ بولنا یا کسی کو ہیلپ کرنا یہ ساری اچھی بات ہے۔ اس کو کیسے پتہ ہے؟ بہت سے لوگ اس طرح کی تھیری دیتے ہیں کہ نہیں ہم جو کچھ بھی ہیں، شاید اس کو پری ڈٹرمنزم کی تھیری بولتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ بھی ہے نا یہ پہلے سے پری ڈٹرمن ہوتا ہے، یعنی ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں پہلے سے پری ڈٹرمن ہوتی ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں سے بھی ان کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر ان کو بھی کوئی منہ پہ آ کے بلا وجہ آ کے تھپڑ مار دے تو وہ کہیں گے کہ تم نے کیوں مارا؟ تو انہیں کہیں گے کہ میں تو ہوں ہی ایسا، تو کہیں گے نہیں یہ تم نے غلط کیا، تم ایسے نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ خود ہی اپنی اس بات کی تردید کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزیں دے کے بھیجی، ایک تو اپنے وجود کا احساس، اس کا شعور۔ جب انسان اپنی فطرت سے دور ہٹ جاتا ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہم کہتے ہیں کہ بت پرستی کرتے ہیں یا باقی چیزیں جو مذاہب کی مختلف شکلیں جو سامنے آتی ہیں، وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ انسان نے اپنی فطرت کو چھوڑ دیتا ہے۔ انسان بس آتا ہے، ایک ماحول میں آتا ہے، ایک معاشرے میں آتا ہے، لوگوں کے اندر رہتا ہے، سہتا ہے، اور انہیں کی ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اوپر اتنی لیئرز بن جاتی ہیں کہ اس کی جو اپنی ایک فطرت تھی نا بہت پیچھے، بہت نیچے دب جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں تو وہ آ کے لوگوں کو اسی فطرت کی طرف دوبارہ ان کو اسی روشنی کی طرف ان کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ایک تو سچائی اور برائی کا شعور جو ہے، انسان کو پتہ ہے کہ یہ کون سا کام وہ برا کر رہا ہے اور اس کو خود سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسانوں کے پاس اگر وحی کی روشنی نہیں ہوگی، یعنی جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اگر نہیں ہوگی، فرض کرو کسی انسان تک وہ تعلیم نہیں پہنچتی ہے، تو پھر اس کا معاملہ کس وہ ہوتا ہے نا کہ کرائٹیریا ہوتا ہے، وہ کس کے تحت ہوگا؟ تو وہ ہوگا اس کی فطری شعور، جو اس کو شعور دیا گیا تھا اس کے مطابق۔ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ بری چیزوں سے، نجس چیزوں سے اسے کراہت محسوس ہوتی ہے، مثلا فضلہ جات جو ہے اسے نیچرلی اس سے کراہت محسوس ہوگی، اس کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈالی ہے۔ کچھ جانوروں کو وہ خود بخود محسوس کرے گا یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، اور کچھ چیزوں کو وہ محسوس کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ان کو کھایا جا سکتا ہے، پاک چیزیں۔ تو انسان خود ان چیزوں کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو جب تک انسان کے پاس دین کی یا وحی کی یا انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں یا کتابوں کی صورت میں، خاص کر قرآن پاک کو جو ایک کتاب کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا، جب تک اس کی روشنی ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں ہوتی، تو تب تک انسان اپنے سارے اعمال کا جو جواب دہ ہے وہ اسی کی روشنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنی فطرت کی روشنی میں اس نے جو بھی صحیح یا غلط کا فیصلہ کیا اس پہ وہ بات کرے گا۔ لیکن کیا اب ہم لوگ بھی اسی سچویشن میں رہ رہے ہیں، یعنی ہم بھی اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، یا کیا ہم بھی اسی طرح کے ایک ایریا میں، ایک ایرا میں ہیں، یعنی اس دور میں ہیں ہم؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ اس دور میں ہیں کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر وقت ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی انسان کے لیے اسلام کا لفظ یا خدا کا لفظ جو ہے وہ انجان ہوگا۔ تو جو بات ہم کر رہے ہیں وہ ایک بہت بنیادی بات تھی، وہ تھی فطرت کو سمجھانا اور فطرت کی اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ ساری اگزامپل دی تھی۔ ہاں، فرض کریں کہ کوئی انسان ہے وہ پیدا ہوا اور وہ ابھی شعور کی عمر کو ہی نہیں پہنچا، اور وہ اپنے اسی دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو پھر کیا اس کا وہ ایک اگر کافر گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، یعنی اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس کا کچھ انجام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی شعور کی عمر کو پہنچا ہی نہیں تھا۔ اس طرح جو ایب نارمل بچے ہوتے ہیں تو وہ اپنی فطرت کی روشنی میں ہی قیامت کا روزہ حساب کتاب دیں گے، کیونکہ جب تک وہ بالغ ہی نہیں ہوئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں دین کے بارے میں، یا اپنے بارے میں کوئی سوال کرنے کے وہ قابل ہی نہیں ہوئے، تو پھر ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی سزا یا جزا دینا خدا کے انصاف کے خلاف ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہ صرف رحمان کا مطلب ہم لوگ یہ لے لیتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو ہر کسی کو معاف کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، قوت والے ہیں، یا غصے والے ہیں، ان کا غضب ہے تو وہ بہت ہی زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو غصہ ہے وہ بھی ایک حکمت کے ساتھ ہے، ایک بیلنس کے ساتھ ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے، جب وہ کسی پر رحم کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک انصاف کا پہلو ہمیشہ رہتا ہے، اور بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ ہمارے جیسے نہیں ہے، انسانوں کی طرح کا رحم نہیں کرتے۔ مثلا ماں باپ ایک بچے کو فیور دیتے ہیں تو دیتے جائیں تو دوسرا بچہ یہ کہے گا نا اٹھ کے کہ آپ نے میرے ساتھ انصاف تھوڑی نہ کیا ہے۔ تو جب وہ یہ کہے گا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کے اندر انصاف بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ رحمانیت کی جو صفت ہے اس کے اندر انصاف بھی شامل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو فطرت ہے، فطرت کیا چیز ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے اپنے وجود کے لیے، اور ہمیں اس کا شعور ہونا کتنا ضروری ہے، اس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں دین کی۔ دین کیا ہے؟ دین ایک جامع تصور ہے۔ ایک تصورات ہوتے ہیں نا کچھ، جیسے ایبسٹریکٹ ناؤنز ہوتے ہیں، جیسے خوشی ہے، جیسے اداسی ہے، اس طرح دین جو ہے وہ ایک
ایک تصور ہے کہنے کی حد تک، لیکن یہ ہمارے اس کے اندر شریعت بھی ہے، قوانین بھی ہے، اس کے اندر احکامات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں۔ تو دین ایک پورا جامع تصور ہے، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ریلیجن از اے کوڈ آف لائف، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہمارا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ تو یہ تو ایک سمپل سی چھوٹی سی بچوں والی ڈیفینیشن ہم کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ دین میرا مسئلہ کیوں ہے؟ یعنی میں اس دنیا میں آ گئی ہوں، میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئی ہوں، اب دین میرا مسئلہ کیوں بن گیا؟ میں کیوں ہر وقت دین دین کروں، اور میں کیوں لوگوں کو جا کے چیک کروں اور دوسروں کے مسالک میں ٹانگیں اڑاؤں اور بحث کروں؟ آخر یہ میرا مسئلہ ہی کیوں بنا، اور یہ میرا مسئلہ کیسے بنا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا جرنی جو ہے نا وہ شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو، یا آپ لوگ ریلیٹ کر سکو۔ کیونکہ جب بھی کوئی اسٹوری ہمیں سنائی جاتی ہے تو ایک تو ہم اسٹوری کو سننے کے عادی ہوتے ہیں، دوسرا ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں جب بھی کسی چیز کے ساتھ، تو تب ہمیں وہ چیز زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ تو جب دین ہمارا مسئلہ، یعنی میرا مسئلہ اس طرح سے بنا کہ جب میں بڑی ہوئی تو بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے سب لوگوں کو سننے کو ملتی ہیں ہمارا دین یہ کہتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، لیکن ہماری فطرت یا ہمارے اندر کی آواز کچھ اور ہی کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں ایک تصادم سا نظر آتا ہے۔ تو جب وہ تصادم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم کتابوں کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر دین کہہ کیا رہا ہے۔ تو جب ہم لوگوں کا یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ہماری فطرت کہہ رہی ہے یا جو ہمارا دماغ کہہ رہا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، اور بعض اوقات بالکل اپوزٹ ہو جاتا ہے کچھ ٹیچنگز جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، جو ہمارے علماء ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک از اے ریلیجن آف پیس، لیکن ہم قرآن کے اندر ہی کچھ ایسی آیات دیکھتے ہیں کہ تم کافروں سے لڑائی کرو یہاں تک کہ ان کا پور پور زخمی کر دو، اور اس طرح کی بہت ساری آیات جو ہیں جب ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو پھر ہمارا دھیان اس طرف جاتا ہے کہ یہ پھر کیسا دین ہے۔ اور ساتھ ہی میں کچھ لوگوں کے، اگر فار ایگزامپل ہماری جیسے یورپین یا اورینٹلسٹ ان لوگوں کو بولتے ہیں، یا مستشرقین ان کو بولتے ہیں، تو یہ جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی اگر ہماری نظر سے کچھ چیزیں گزر جائیں، یعنی کچھ ان کی جو رائٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ان لوگوں نے یہی اعتراضات اٹھائے ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں بالکل لگتا ہے کہ ہم بالکل بے سروپا ہو گئے ہیں، ہم بالکل جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی جو ہے وہ دلیل نہیں بچی ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ ہمارا مسئلہ اس لیے بن جاتا ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے اس کے اندر پورا انصاف نہیں ہوتا، اس دنیا کے اندر صرف اور صرف امتحان ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر انصاف ہو جاتا ہے، یعنی چیزیں کچھ بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن وہ بھی پورا انصاف نہیں ہوتا، یعنی عدل نہیں ہوتا۔ عدل اور انصاف میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ انصاف تو یہ ہے کہ دو حصوں کو برابر تقسیم کر دینا، اور عدل یہ ہے کہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کا اتنا حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عادل ہوں، وہ یہ نہیں کہتے کہ میں انصاف کرنے والا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں عادل ہوں، یعنی جس کی ایفرٹ ہوگی کسی اچھے کام میں یا کسی برے کام میں، تو اس کو اتنی ہی ایفرٹ کا جو ہے نا وہ حصہ دار جو ہے میں بناؤں گا۔ تو جب اس طرح کی ساری چیزیں، اتنے زیادہ کنسیپٹس آتے ہیں، اور آج کل تو نالج کی ایک بھرمار ہے، یعنی آپ کسی ایک ٹاپک پہ کچھ لکھتے ہیں تو ہزار قسم کی اس کے آپ کے سامنے تھیریز آ جاتی ہیں، چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر آپ بالکل ہو جاتے ہو کہ یار میں کہاں جاؤں۔ تو اس دوران پھر آپ کو اگر آپ ایک سوچنے والا دماغ رکھتے ہو تو پھر آپ کا دھیان جاتا ہے کہ کیوں نہ میں خود کو اکوپڈ کروں، اور میں کیوں نہ خود قرآن کو دیکھوں، اور کیوں نہ خود میں سمجھوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ فرض کریں کوئی انسان اس طرف نہیں جاتا اور وہ نہیں بھی کرتا، تو بھی ایسا انسان بہت کنفیوزڈ ہوتا ہے، اور اس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اسے لوگوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے، صبر کی برداشت کہاں تک ہے، کہاں پہ مجھے غصہ کرنا ہے، میرا غصہ جائز ہے یا نہیں۔ اگر وہ غصہ کرتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں غصہ پیو، غصہ پینے والا جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں، تو وہ بندہ خود، اس کی اپنی پرسنالٹی بہت کنفیوز ہوتی ہے۔ تو میرا جرنی جو تھا وہ یہ تھا کہ دین میرا مسئلہ اس لیے بنا کیونکہ جب میں نے خود اپنے آپ کو بہت ہیلپ لیس پایا، اور میں نے بہت اپنے آپ کو یعنی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے جس انسان کی، جو انسان ایسے معلق ہے، تو وہ والی کنڈیشن میں جب میں نے پایا تو پھر میں نے سوچا کہ ہاں مجھے پڑھنا چاہیے۔ پھر جب ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے ہم ظاہر ہے قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ ہمارا ایک لینگویج بیریئر آ جاتا ہے، ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو عربک ہے، اور ویسے بھی ہمیں تو اس کی فضیلتیں ہی اتنی زیادہ بتائی جاتی ہیں کہ یہ پڑھ لیں تو یہ برکت، یعنی اگر میں کوئی صورت پڑھ لوں گی تو خود بخود مجھے اس سے وہ برکت حاصل ہو جائے گی، خواہ مجھے اس کا معنی پتہ ہے نہیں پتہ ہے، اور مجھے اس سے وہ برکت حاصل ہو جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک ایک بابرکت جو ہے وہ کلام ہے، لیکن وہ بابرکت تب بنتا ہے جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، جب ہم اس کے دیے ہوئے میسیج کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کی ظاہر ہے اس کے الفاظ، اس کا کلام، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے کلام ہے، تو اس کے اندر یقیناً یہ برکتیں ہوں گی، لیکن اس کو حقیقی معنی میں بابرکت بنانے کے لیے انسان کو اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے اندر اترنا ہوگا، اس کی لینگویج کا جو ایک بیریئر ہے اس کو
کراس کرنا ہوگا، اور اگر اس کو کراس نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ کو اپنا تعلق بنانا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جو اس کو بتا رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں۔ تو دین ہمارا مسئلہ اس لیے بھی بن جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اصل میں اس دنیا میں نہیں رہنا ہمیشہ کے لیے، اور ہم نے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھر زندہ ہونا ہے، اصل امتحان تب ہوگا، تب ہماری ایک جزا سزا ہوگی یا جنت یا دوزخ ہوگی، تو تب بھی ہمارا دین ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ اچھا پھر کیا یہ زندگی میں نے کس طرح سے گزارنی ہے، پھر وہ اس کا مسئلہ بنتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، مثلا فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں وہ تو خدا کی حقیقت یا خدا کا ہی انکار کر رہے ہیں، یا وہ آخرت ہی کا انکار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے یا ان کے سوالوں کے کیا جوابات ہیں، یہ الگ سے ڈسکشن ہے۔ اس پہ ہم جب آگے آگے آہستہ آہستہ آئیں گے تو ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لیں گے اور ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الحال میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جس انسان کو یہ ہے کہ میں نے بس اس دنیا میں ہی رہنا ہے اور یہیں پہ میں نے ختم ہو جانا ہے، یہیں پہ اچھا یہیں پہ برا، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا نظریہ اور ہے زندگی گزارنے کا، دین اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ سمپل دیکھے گا کہ چیزیں کہاں سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کہاں سے مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اسے سود کا کاروبار، جیسے جیوش لوگ ہیں تو ان کا سود کا کاروبار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہے ابھی بھی جو پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے اصل میں تو یہ سودی کاروبار چل رہا ہے، اور انہی کی ایک طرح سے حکومت ہے، انہی کی ایک طرح سپر پاور وہی لوگ ہیں۔ تو یہ جو سودی نظام ہے وہ سود کو بھی لینے سے اور دینے سے گریز نہیں کرتے ہیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے دوسری پارٹی جو ہے اس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہ کتنی پس رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ایک دین کو ماننے والا انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جب حکم کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سود دینے والا جو ہے وہ بہت یعنی وہ ہے دوزخی انسان ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سزا کا کہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں لوگ جو ہیں ان کی تھاٹ پروسیس میں بہت ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو جو اگر تو آپ دوسری طرف کے لوگ ہیں تو بھی آپ کو اپنے آپ کو بار بار ریوزٹ کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر میں نے واقعی مر جانا، اگر میں نے مر جانا تو پھر میرے آنے کا مقصد ہی کیا تھا، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا تھا۔ اور اگر آپ اس فرسٹ پارٹی میں کھڑے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ ہاں ہم نے واپس آنا ہے، یعنی دنیا میں زندہ ہونا ہے، ایک تو یعنی کہ جنم کا دیکھیں تو ہر مذہب نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ایک دوبارہ سے زندگی کا ایک تصور ضرور لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی مسلمانوں میں اسلام میں جو تصور ہے وہ بہت کلیئر کٹ ہے کہ آپ نے فوت ہونا ہے، اس کے بعد زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دوزخ میں پھینک دیں گے یا بھیج دیں گے، اور اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ فائنل جو ہے اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے آخرت کو ماننے والا جو ایک انسان ہوتا ہے۔ دین میرا مسئلہ اس لیے بنا ہے کیونکہ مجھے یہ جاننا ہے کہ میں جو ہے وہ کیا کرنے آئی ہوں اور اس دنیا میں میرا کیا مقصد ہے، اور اگر میں مر جاتی ہوں تو اس کے بعد جب میں زندہ ہوں گی تو آخر مجھ سے وہ کون سے سوالات ہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں، ابھی میں نے اور بھی بہت ساری چیزیں سوچی تھی کہ ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے، لیکن ٹائم کی کچھ شارٹیج ہے، تو آج جو ہے ہم اپنا لیکچر یہیں پہ ختم کر دیں گے۔ ہمارا جو دوسرا سوال تھا کہ دین میرا مسئلہ بنا کیوں ہے، آئی ایم شیور کہ یہ دین جو ہے وہ آپ لوگوں کا بھی مسئلہ بنے گا، اور پھر ہم اس کی طرف آہستہ آہستہ ایک ایک اسٹیپ، ایک ایک بیبی اسٹیپس جو ہیں وہ لیں گے، اور پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ صرف دین جو ہے کیا اس کو جاننے سے کیا صرف ہم ایک اسلامک فگر بن جاتے ہیں، ہم نقاب کرنے لگتے ہیں، ہمارے اسٹائل ویسا ہو جاتا ہے، یا ہماری پوری حقیقی پرسنالٹی ہمارے فکر سے لے کے ہمارے عمل تک ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم پھر ان ڈیٹیل دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔